اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں. جیسا کہ آپ نے ماں باپ کے حق میں یہ سماعت فرمایا کہ اولاد کے اوپر ضروری ہے اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے حق کو سمجھنے والی ہو، تو ماں باپ جو قرض چھوڑ کر کے مرے ہوں وہ اس قرض کو ادا کرنے میں جد و جہد کرے. اب یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت فرمائیں. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 80,000 کا قرض تھا. جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا میرے قرض میں جو 80,000 ہیں، مجھ پر جو قرض ہے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اول تو میرا مال بیچنا، یعنی میرا جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے وہ قرض کو ادا کرنے کے لیے پہلے تم اسے بیچنا. اگر کافی ہو جائے اتنا پیسہ مال بیچ کر اتنا 80,000 ہو جائے تو سبحان اللہ دے دینا قرض، اور اگر نہیں ہوتا پورا تو میری قوم بنی عدی سے مانگ کر کے پورا کرنا. یعنی میری قوم سے کہنا، میں جس قبیلے کا ہوں ان قبیلے والوں سے کہنا کہ میرے باپ پر اتنا قرض تھا آپ دے دیں تاکہ میں اپنے والد کا قرض ادا کر لوں. اگر یوں بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مانگنا، قبیلے قریش کے ذمہ داروں سے، اور ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا. یہاں بہت اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر کسی کو خدا نخواستہ کبھی دولت کی ضرورت یا قرض کی ضرورت پیش آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیندار سے اپنی حاجتوں کو پیش کرو. دیندار کے سامنے جو تمہاری عزت کا خیال کرے، جو تمہیں قرض دے کر کے تمہاری آبرو نہ چھینے اور تمہاری پریشانی اور مجبوری کا خیال کرے، ایسے بندے سے قرض کا تقاضا کرنا. اس کے حوالے سے فاروق اعظم نے ایک تو قریش کے حوالے سے فرمایا اور ایک اپنی قوم بنی عدی کے حوالے سے فرمایا، ان سے سوال کرنا ان کے علاوہ کسی سے نہیں. اب آگے سماعت فرمائیں. پھر صاحبزادے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم میرے قرض کی ضمانت لے لو. کیا فرمایا؟ تم میرے قرض کی ضمانت لے لو. یعنی بیٹے جن کا قرض مجھ پر نکلتا ہے ان سے کہہ دو کہ اب تمہارا میرے باپ پر قرض نہیں، میں اپنے باپ کے قرض کا ذمہ خود لیتا ہوں اور یہ قرض میں ادا کروں گا، یہ ذمہ تم لے لو. اللہ اکبر. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ضامن ہو گئے اور امیر المؤمنین کے دفن سے پہلے اکابر مہاجرین و انصار کو گواہ کر لیا کہ وہ 80,000 مجھ پر ہیں. یعنی والد اس دنیا سے گئے تو بیٹے نے قرض کا ذمہ لے کر اپنے باپ کو قبر کی تکلیف سے بری کر دیا اور دین اور قرض سے بری کر کے اس دنیا سے اپنے باپ کو روانہ کر کے اپنے باپ کو راحت پہنچائی. اور آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے لڑکے نے کس طریقے سے ادا کیا. فرمایا گیا کہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قرض ادا فرما دیا. سارا قرض ادا فرما. یہ نیک اولاد کی علامت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے بہت سارے ارشادات ہیں جو ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہیں.